अस्सलाम वालेकुम اساتذہ کرام، والدین اور طلباء، آج ہم اکیڈمک سپر اکانومی 5+ کا صفحہ نمبر 20 کھولیں گے۔ چلیں جلدی سے صفحہ نمبر 20 کھولیں۔ اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اساتذہ کرام و والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں، جیسا کہ آپ سیکھنے کی 4 مہارتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں پہلی 3 مہارتیں پیدا ہوں گی: سننے، بولنے اور پڑھنے کی مہارت، اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے، یاد رکھنا۔ چلیں بچوں، اب جلدی سے صفحہ نمبر 20 پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس کے بارے میں جانیں گے۔ نون گننا۔ نون گننا کیا ہوتا ہے؟ نون گننا نون کی ہی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، اگر ہم نون کے اندر جو لگا ہوا نقطہ ہے اس کو ہٹا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ نون گننا، یعنی کہ نون ہی کی شکل بنانی ہے لیکن اس کے اندر نقطہ نہیں لگانا، تو وہ نون گننا بن جاتا ہے۔ نقطے کے بغیر نون کو نون گننا کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں نون گننا اور درمیان میں نقطے اور علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نون گننا کی پوری شکل کیا ہے۔ اب نون گننا درمیان میں کیسے لکھا جا سکتا ہے، اس کی آدھی شکل کیسے بنائیں گے؟ کیا کرتے ہیں، جیسے نون کی آدھی شکل ہوتی ہے اسی طرح بنانا ہے، اس کے اوپر نقطہ بھی لگانا ہے، لیکن اس نقطے کے اوپر چھوٹا سا خالی نون بنا دینا ہے، نقطے کے بغیر علامت اسے کہیں گے، علامت لگا دینی ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ نون گننا۔ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نون گننا ہے۔ نون گننا کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ کیسے ہم نون کی آواز کیسے نکالتے ہیں؟ ن ن، اور نون گننا کی آواز کیا ہوگی؟ ناک سے نکلی نا۔ اسی طرح نون گننا وہ نون جو ناک میں بولا جاتا ہے، جو نون گننا الفاظ کے آخر میں آتا ہے، اس میں نقطہ نہیں ہوتا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور نون گننا جب الفاظ کے درمیان میں آ جائے تو نون کا نقطہ تو لگاتے ہیں، جیسے کہ یہ میں نے لگایا، لیکن نون گننا کی علامت بھی لگاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ چھوٹی سی اوپر نون گننا لکھ دیں تو وہ نون گننا کی علامت بن جاتی ہے، اور نون کی مکمل آواز کی بجائے نون گننا کی آواز نکلتی ہے، کی آواز نکلتی ہے۔ اب اس کی مثال ہم ان الفاظ میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں یہ آخر میں نون گننا آیا ہے تو کیا ہم پڑھیں گے؟ ماں کی آواز پڑھی نا ہم نے۔ اسی طرح ماں آنسو۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، نون کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے نون گننا کی، اور نون درمیان میں آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ نون گننا ہوگا، نون۔ انسو نہیں پڑھیں گے، انسو۔ کی آواز آئی، آنسو۔ نا، چاند، ماند، آنت۔ چلیں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، ماں، آنسو، نا، چاند، ماند، آنت۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ ہم جملے بناتے ہیں۔ چوزا چو چو کرتا ہے۔ چو چو میں کیا آیا ہے؟ آخر میں نون گننا۔ چوزا چو چو کرتا ہے۔ چلیں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، چوزا چو چو کرتا ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، روزانہ دانت صاف کرو۔ چلیں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، روزانہ دانت صاف کرو، اور یہاں پہ نون گننا کہاں آیا ہے؟ دانت میں، درمیان میں، نون کے اوپر نون گننا کی علامت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ چلیں اب دوبارہ ان جملوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ چوزا چو چو کرتا ہے، روزانہ دانت صاف کرو، اور الفاظ کیا تھے ہمارے؟ ماں، آنسو، نا، چاند، ماند، آنت۔ اساتذہ کرام، والدین اور طلباء، آج ہم نے نون گننا کے بارے میں پڑھا اور سیکھا۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں اس کی مشق کریں اور دہرائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔